میں نے قرآن مجید کی ایک آیت طیبہ آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو، اے محبوب معاف کر دیجیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں سے اپنا چہرہ پھیر لیجیے۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت ہمارے دو بیانات اس سے پہلے جمعہ کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ ہمیں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک الکریم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سے قبل ہمارے دو بیانات آپ سن چکے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو قرآن و سنت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم بدگمانی سے کیسے بچیں، اور کل کے بیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ بدگمانی سے بچنا اور ایک دوسروں کے عیبوں کو چھپانا، اگر بندے نے اس پر عمل شروع کر دیا تو ممکن ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ سامنے سے کوئی اس کو لڑائی پر ابھار رہا ہو، کوئی ایسا برتاؤ کر رہا ہو جس کی وجہ سے یہ غصے میں آ جائے، جس کی وجہ سے یہ غضب کا شکار ہو جائے۔ تو آج کا یہ ٹاپک اسی کا علاج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر قسم کی طاقت ہونے کے باوجود بھی کس طرح لوگوں سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خذ العفو، حبیب آپ معاف فرما دیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیس فی القرآن اجمع لمکارم الاخلاق من هذه الآیہ، فرماتے ہیں پورے قرآن مجید میں حسن اخلاق کے لیے سب سے جامع آیت یہی ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، لیس فی القرآن اجمع فی مکارم الاخلاق من هذه الآیہ، پورے قرآن مجید میں یہ آیت حسن اخلاق کی جامع ہیں، اور حسن اخلاق کی سب سے زیادہ تعلیم یہ آیت دے رہی ہیں۔ اب آپ توجہ دیں اس چیز کی طرف کہ حسن اخلاق کی جب سب سے زیادہ تعلیم اس آیت میں ہے تو آخر اس آیت میں کیا ہے اتنا زیادہ کہ جس کی وجہ سے اسے مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کی جامع آیت قرار دیا گیا۔ تو آپ غور کریں، ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے اس کے مفہوم کے بارے میں دریافت کیا کہ اے جبرائیل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، جبرائیل کیا تمہیں خبر ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کے مفہوم کی وسعت کیا ہے؟ اس میں کس قدر معانی اور مفاہیم کا سمندر سمائے ہوئے گئے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ سے پوچھ کر آتا ہوں اور رب کی بارگاہ سے جو جواب ملتا ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور پیغام لائے، حبیب اللہ کا حکم ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ان اللہ یأمرک ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک۔ حبیب، اس آیت کا مفہوم 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ان تصل من قطعک، کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیں، وَتُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم رکھنا چاہیں آپ اس کی جھولیاں بھر دیں، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو آپ پر ظلم کریں آپ اسے معاف کر دیں۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قرآن میں حسن اخلاق کی سب سے جامع ترین یہ آیت ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں 3 باتیں شامل ہیں کہ جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑیں آپ جوڑ دیں، جو آپ کو محروم رکھنا چاہیں اسے عطا کریں، جو آپ پر ظلم اور زیادتی کریں آپ اسے معاف کر دیں۔ اب یہ تینوں باتوں پر آپ غور کریں کہ یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنا تو بندے کے لیے آسان ہے، مگر رشتہ توڑنے والے سے سامنے جا کر سلام کرنا یہ اس کے نفس پر بہت گراں ہے۔ اس کے لیے روزہ رکھ لینا تو بڑا آسان ہے، مگر جو بندہ اس پر ظلم اور زیادتی کر چکا ہے اسے معاف کرنا اس کے نفس پر بہت گراں ہے۔ جو اس کو محروم رکھنا چاہتا تھا، اس کے کاروبار کو بند کروانا چاہتا تھا، ساری رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے باوجود بندہ اس کی جھولی بھر دے، یہ نفس پر بہت کٹھن ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حسن اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ کو خلق عظیم کا پابند نہیں کیا گیا، بلکہ خلق عظیم کو آپ کا پابند کر دیا گیا۔ آپ جو کریں گے وہی خلق عظیم ہوگا، آپ جو کہیں گے وہی خلق عظیم ہوگا، آپ کی جو تعلیمات ہوگی وہی خلق عظیم ہوگی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ حبیب، جو آپ سے رشتہ توڑتا ہے آپ اس سے جوڑ دیجئے۔ اب اس کی کچھ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رشتوں کو جوڑنا، اس پر کس قدر زیادہ اجر و ثواب ہیں اور اس کے لیے کیسی بشارتیں ہیں۔ آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو پھر ہم سے اچھے سلوک کی امید رکھو، اور ہم سے اگر تم برا سلوک کرو گے تو پھر ہم سے برا تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر تم ہمیں اینٹ مارو گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ یہ زبانیں اور یہ باتیں عام ہیں، مگر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اور جبریل کے ذریعہ رب نے اپنے حبیب تک یہ پیغام پہنچایا، ان تصل من قطعک، جو آپ سے توڑے اس سے آپ جوڑ دیں۔ سرکار نے اس فارمولے پر امت کو مائل کرنا چاہا اور امت کو اس پٹڑی پر لا کر کھڑا کرنا چاہا، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ سرکار فرماتے بدلے میں نیک سلوک کرنے والا
صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہیں، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، بلکہ در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا وہ ہیں کہ جب اس سے کوئی رشتہ توڑے تو وہ حسن سلوک کے ساتھ اس سے رشتہ جوڑ دے۔ تو اب یہ ذہن میں سے ہم بات نکال دیں کہ کوئی ہم سے تو جوڑ کر رکھیں گا تبھی ہم جوڑ کر رکھیں گے۔ ہاں، یہ جتنی بھی حسن اخلاق کی تعلیمات ہیں یہ عقیدے کے دائرے میں ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے لیے ہیں، چونکہ جہاں عقیدے کا بگاڑ ہے پھر وہاں رواداری کا شریعت میں حکم نہیں ہے، پھر وہاں آیت اترتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رسول ایسے سے بری ہیں، پھر ایسے کے لیے حکم جدا ہیں۔ ایسے کا معاملہ تو پھر یوں ہے کہ تم اسے آنکھ نکال کر غصے سے دیکھو تو اس پر بھی رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہیں وہ دائرہ شریعت میں ہیں۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ ڈاواں ڈول اور دوسروں کی رائے پر عمل کرنے والے مت بنو۔ کیا فرمایا؟ ڈاواں ڈول، جانتے ہو کبھی ادھر رائے اس کی جھک گئی، کبھی ادھر رائے اس کی جھک گئی، مستقیم نہیں، استقامت کے ساتھ کسی مفہوم پر جم کر ڈٹ کر کھڑا نہیں رہا۔ سرکار فرماتے ہیں ڈاواں ڈول اور دوسروں کی رائے پر عمل کرنے والے نہ بنو کہ تم کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں ایسا نہ بننا۔ کیسا بننا؟ اپنے دلوں کو اس بات پر مضبوط کر لو کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو بھی تم اچھائی ہی کرو گے، اور اگر وہ برائی کریں گے پھر بھی تم اچھائی کرو گے۔ اب دیکھو یہاں پر ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہیں کہ ڈاواں ڈول قسم کے، دوسروں کی رائے پر عمل کرنے والے، یعنی یوں کہ کوئی کہیں کہ اچھا برتاؤ ہم سے امید رکھتے ہو تو اچھا کرو ہمارے ساتھ، ورنہ پھر ہم سے برا تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تم اپنے دل کو اس بات پر مضبوط کر لو، قائم کر لو، اپنے آپ کو جما لو اس چیز پر کہ کوئی تم سے بھلا سلوک کرے تو تمہیں کرنا ہی ہے اس کے ساتھ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اگر کوئی تم سے برائی کرے تو بھی تمہیں اس پر ظلم نہیں کرنا، پھر بھی تمہیں اس کے ساتھ نیک سلوک ہی کرنا ہے۔ یہ ہیں ان تصل من قطعک، اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو دل میں دشمنی رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ یعنی تمہارے دل میں اگر کسی رشتہ دار سے کوئی ناراضگی ہے، اپنے رشتہ دار سے کوئی نفرت کا پہلو بیٹھ چکا ہے، سرکار فرماتے ہیں اب تم صدقہ لینے کے لیے نکلو کہ میں کسے دوں کہ زیادہ نیکیاں ملیں، چونکہ خیرات کرنے اور نکالنے سے ثواب ہی تو مقصود ہوتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ ثواب کس میں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جو رشتہ دار مستحق اور ضرورت مند ہو اور تمہارے دل میں اس سے ناراضگی بیٹھی ہوئی ہو، سرکار فرماتے ہیں اسے دو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، یعنی اب اس پر دھیان دو، آپ عقل لگاؤ اس چیز پر کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے دل میں اس سے ناراضگی ہے یا اس کے دل میں آپ کے حوالے سے ناراضگی ہے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، آپ نے اس نیت سے کہ مجھے افضل صدقے کا ثواب ملے، آپ نے اس کو 20 50 100 200 ضرورت کے مطابق ہزاروں اگر آپ نے اس کو دے دیے تو آپ کو تو افضل صدقے کا ثواب مل گیا، مگر افضل صدقے کو پانے کے لالچ میں آپ نے یہ کیا
تو اس کا دل بھی آپ کے دل کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ ہے ان تصل من قطعک، کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ دو۔ یہ جوڑنے کے سرکار نے طریقے ہمیں بتائیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ یوٹیوب پر غیر مسلموں کو سنتے ہیں کہ وہ جمع کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ اس کے پاس ٹریننگ لینے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھتے ہوں گے کہ بڑے مجمع ہیں اور ان کے ویورز بھی لاکھوں کی تعداد میں، کہ لوگ انہیں اتنا فالو کرتے ہیں، اتنا سنتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ہمیں بھی بیچتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کاش آپ بحیثیت مسلمان اپنے نبی کی سیرت ہی کو پڑھ لیتے اور اس چیز پر توجہ دیتے۔ اسلام میں کیا نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر کاسے گدائی لے کر کے جائیں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میری امت میں تمہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جس دین میں رات میں بھی اتنا اجالا ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ اس دین میں اندھیرا ہے ہی نہیں۔ طریقے دیکھو بتائے تمہارے دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ اور سرکار نے یہ بھی تو فرمایا صفوں میں کھڑے ہو جاؤ تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو، کندھا کیا ملے گا؟ رب دلوں کو ملا دے گا۔ جی کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے جب یہ ٹاپک چلا تھا کورونا کی وجہ سے انقطاع صف کا کہ اتنے فٹ دور کرو، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ان کے وہ بیانات سنیے، کئی گھنٹوں پر مشتمل ہیں۔ جو حدیث قطع صف پر وعیدوں میں آئی ہیں، خدا کی قسم سن کر کے بندے کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، یعنی اتنی سخت حدیث ہے کہ اگر بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی یوں صفوں کو کاٹتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر ایسا عذاب بھیجے گا کہ اس کی شکل بدل جائے گی۔ تو آپ دیکھیں اب یہاں صف ملانے والے پر سرکار نے فرمایا جو صف نہیں ملاتا ہے، یا اللہ، سرکار نے دعا فرمایا یا اللہ جو صف کو ملائے تو ان کو اپنی رحمت سے ملا دے۔ تو طریقے بتائے نا ملنے کے، تو رحمت سے بھی مل جائے گا اور مومن کا مومن سے دل بھی مل جائے گا۔ تو طریقے تو سارے ہمارے پاس ہیں، بس یہ کہ اس پر عمل تو کریں، اس ٹاپک کی طرف ہماری توجہ تو جائیں۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے ملاقات کی تو میں نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا حضور مجھے افضل اعمال کی خبر دیجیے کہ افضل اعمال کیا ہیں۔ تو سرکار نے وہی فرمایا، یہ جو جبریل معنی بتانے کے لیے آئے تھے خذ العفو کا، میں اللہ سے پوچھ کر بتا رہا ہوں۔ یہاں سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں ٹھہرو تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں، چونکہ نبی کا اختیار، نبی کا سارا کام اللہ کی مرضی کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے دائرے سے ہٹ کر نبی کچھ نہیں کرتی، چونکہ رب نے فرمایا نا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اب دیکھو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا حضور افضل اعمال بتائیے، تو سرکار نے فرمایا اے عقبہ صل من قطعک واعطی من حرمک واعرض عمن ظلمک۔ سرکار نے فرمایا جو تم سے کٹے تم اس سے ملو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ سرکار فرماتے یہ افضل اعمال ہیں، افضل اعمال ہیں جو عام نیکیاں ہم کرتے ان میں افضل اعمال ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ تو ہر بندہ کہتا ہے نا مولانا دعا کرو رزق میں برکت ہو جائے، ہر بندہ کہتا ہے مولانا دعا کرو بیماریاں دور ہوں تاکہ عمر میں برکت ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یمد فی عمرہ ویبسط فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ سرکار فرماتے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے تو وہ نیک سلوک کرنا شروع کر دیں، صلہ رحمی شروع کر دیں، رشتوں کو جوڑنا شروع کر دیں،
اور ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا اسرع الخیر ثوابانی البر وصلۃ الرحم، سرکار فرماتے جس نیکی پر بہت جلد ثواب ملتا ہے وہ ہے حسن سلوک اور وہ ہے صلہ رحمی، جلد نیکی ملتی۔ اور سرکار فرماتے اسرع الشر عقوبتان البغی وقطیعۃ الرحم، اور جس گناہ پر بہت جلد سزا ملتی ہیں سرکار فرماتے وہ ظلم کرنا ہے اور رشتوں کو توڑ دینا ہے، اس پر بہت جلد سزا ملتی ہے۔ تو اس چیز پر آپ غور کریں اور اس چیز پر توجہ دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ بات ہوئی کہ حضور ان تصل من قطعک، کہ جو آپ سے توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑ دے، اس سلسلے میں یہ تو سرکار کے حکم تھے جو سرکار نے امت کو بتائیں، مگر اب سرکار کا پریکٹیکل کیا ہے، سرکار کی سیرت کا پہلو اس بارے میں کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو چند روایتیں اور سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت زید بن سعنہ ہے۔ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بتاتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا واقعہ کیا بنا۔ زید بن سعنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں کے جانکار اور کتابوں کے پڑھائے ہوئے بندے تھے۔ حضرت زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری صفتیں پڑھ لی تھی، مگر دو صفتیں ایسی تھی جو میں نے حضور کے حوالے سے پڑھی تو تھی مگر حضور کی ذات میں ابھی تک میں نے چیک نہیں کی تھی، اور ان دو صفتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا وہ دو صفتیں یہ تھی کہ اللہ نے تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے آپ میں غضب کی جگہ حلم ہوگا، غضب یعنی غصے کی جگہ حلم، بردباری، نرمی ہوگی۔ اور دوسری صفت اس آخری نبی کی یہ ہوگی کہ کوئی ان کے ساتھ کتنا بھی جہالت کا سلوک کرے ان کا حلم بڑھتا جائے گا، یعنی کوئی ان کو کتنا بھی غصہ دلانا چاہے ان کی نرمی بڑھتی ہی جائے گی۔ یہ دو صفتیں زید بن سعنہ کہتے ہیں میں نے پڑھی تھی، مگر ابھی تک میں نے یہ دو صفتیں ان میں دیکھی نہیں تھی، تو میں ان کے قریب رہنے لگا تاکہ میں کسی طرح سے یہ دو صفتیں ان میں دیکھ سکوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک سوار جانور پر بیٹھ کر آیا جو بظاہر کوئی گاؤں کا رہنے والا لگتا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا حضور فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لے آئے ہیں، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ اب وہ ایمان لے آئے مگر اب وہاں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں گری، وہ قحط سالی کا شکار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، تو حضور ان کے لیے کچھ آپ انتظام فرمائیں، ان کی دستگیری کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بیٹھے ہوئے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بھی
دینے کے لیے اب باقی بچا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی جمع تھا ہمارے پاس وہ سارا کچھ غریبوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد میری طرف دیکھا، زید بن ثانہ کہتے ہیں حضور نے اس کے بعد میری طرف دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میری طرف دیکھا تو میں حضور کی طرف بڑھا، اور میں نے حضور سے کہا حضور اگر آپ مجھے فلاں وقت جو کہ کھجوروں کے آنے کا سیزن ہے اس وقت اگر آپ مجھے کھجوریں دینے کا وعدہ کریں تو میں اسی وقت آپ کو 80 مسقال سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا سونا میں ابھی آپ کو دے دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی جب کھجوریں آ جائیں تو وہ کھجوریں آپ مجھے اس کے بدلے میں عطا کر دیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مجھے وہ سونا دے دو۔ اس نے وہ سونا نکال کر پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ 80 مسقال سونا اس آنے والے سوار کو دیا اور کہا جلدی جاؤ اور لوگوں میں یہ بانٹ دو تاکہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو اب اس پر یہ بھی تو ہمیں سبق ملا کہ ایمان اگر کسی کا بچانے کا معاملہ ہو تو پھر ایسے وقت میں ہمیں دولت صرف جمع نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ نکالنی چاہیے۔ بسا اوقات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا میں نے تو زکوٰۃ پوری ہی نکال دی ہے، تو اچھی بات ہے آپ نے ایک فرض ادا کیا ہے، لیکن اگر کسی کے ایمان کے بچانے کا معاملہ ہو تو پھر ہمیں سرکار کی سیرت یہ دعوت دیتی ہیں کہ جو بھی آپ سے ممکن ہو سکے آپ اپنے اس غریب بھائی کی مدد کریں تاکہ اس کا ایمان بچ جائیں۔ ہم آئے دن یہ بات سنتے رہتے ہیں، کوئی اچھا خاصا سنی تھا، کسی وہابی نے اس کو لاڑھی دلا دی، کسی بدعقیدے نے اس کو چھوٹی سی دکان دلا دی، کسی نے اس کو گاڑی دلا دی، کسی نے اس کو جاب پر لگا دیا۔ اب یہ چھوٹی سی اس پر اس نے احسان کر دیا اور پھر اس کا ایمان ختم ہو گیا، پھر اس کا ایمان خطرے میں آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور دینے کے وعدے پر اس سے 80 مسقال سونا لے کر کے اس گاؤں سے آنے والے شخص کو دے کر کہا جتنا ہو سکے یہ سونا لے جا کر ان میں پہنچا دو تاکہ کسی بھی طرح سے ان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اس کی تدبیر ہمیں کرنی چاہیے اپنے اعتبار سے جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے کہ ہم کسی کے ایمان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ خیر، اصل ہماری بات یہ ہے کہ جب وقت مقررہ جو کھجوروں کے لوٹانے کا تھا، کھجور دینے کا، اس میں 3 دن باقی رہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ نکلے اور حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ جب سرکار نماز جنازہ سے فارغ ہوئے اور بیٹھنے کے لیے ایک دیوار کے قریب پہنچے تو زید بن ثانہ کہتے میں نے آگے بڑھ کر آپ کی قمیص اور چادر کے دامن کو پکڑ لیا اور تند نگاہ سے، تیز نظر سے آنکھیں نکال کر حضور کی طرف دیکھ کر میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرا حق ادا نہیں کریں گے؟ اے عبد المطلب کے خاندان والوں، قسم بخدا تم ادائے حق سے گریز کرنے کے لیے ہیلے کیا کرتے ہو، یعنی تم حق لوٹانے کی بات آتی ہے تو تم ہیلے حوالے کرتے ہو۔ اب حقیقت میں ان کا بھی کوئی توہین کا مقصد نہیں تھا، وہ جو تورات میں پڑی ہوئی صفتیں تھی وہ چیک کرنے آئے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو ان میں غضب کی جگہ حلم ہوگا، اور جہالت کا کوئی کیسا بھی برتاؤ ان کے ساتھ کریں ان کے حلم میں اور ہی بڑھوتری ہوتی جائے گی، ان کا حلم بڑھتا ہی جائے گا، ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس بندے نے سب کے سامنے حضور کا دامن پکڑا، چادر پکڑا، کھینچ کر تیز نگاہوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا اے عبد المطلب کی اولاد، تم وعدہ پورا کرنے کے لیے تم ہمیشہ ہیلے حوالے کرتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم وہیں موجود تھے،
حضرت عمر نے اسے دیکھا کہ وہ سرکار کے ساتھ یوں سلوک کرتا ہے، تو حضرت عمر نے پھر تیز نگاہ سے اس کی طرف دیکھا جلال میں، اور حضرت عمر نے فرمایا او دشمن خدا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کرے گا حالانکہ عمر ابھی زندہ ہے؟ عمر کے ہوتے ہوئے، عمر کی موجودگی میں تو حضور سے یوں بات کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ٹوکا اس پر، اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا، عمر مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اور نہ تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا۔ عمر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے کہ حضور اس کی کھجوریں اس کو لوٹا دینی چاہیے، اور تم اس کو یہ کہتے کہ نبی کے سامنے مطالبہ ایسے نہیں کیا جاتا۔ عمر تمہیں یوں بات کرنی چاہیے تھی۔ اب اے عمر، تم نے اس کو دھمکایا، کڑی نگاہ سے دیکھا، اور تم نے اس کو خوفزدہ کر دیا۔ اے عمر جاؤ، اسی وقت جتنی کھجوریں ان کو دینا ہے وہ ساری کھجوریں دو، اور 20 وسق کھجوریں اس کو جو دینا طے ہے اس سے زیادہ دو، کیونکہ تم نے اس کو ڈرایا، اس کو خوف میں مبتلا کر دیا، وہ گھبرا گیا۔ تو عمر اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 20 وسق کھجوریں اس کو زیادہ دو۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کو لے کر چلے، اور جب اس بندے کو لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں تولی، اور کھجوریں تول کر کے حضرت عمر جب اس کو دینے لگے تو اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم کون ہو؟ کہا میرا نام زید بن سعنہ ہے۔ کہا تم تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو، تم نے تو کتابیں پڑھ رکھی ہیں، پھر تم نے ایسا سلوک نبی کے ساتھ کیوں کیا؟ کہا عمر میں نے یہ سلوک کسی بد نیتی سے نہیں کیا، میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری صفتیں جو پڑھی تھی وہ ان میں ایک ایک کر کے دیکھ لی تھی، 2 صفتیں چیک کرنا باقی تھی۔ میں نے یہ سلوک اس لیے کیا تاکہ وہ 2 صفتیں بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ عمر چلو مجھے اپنے نبی کی چوکھٹ پر واپس لے جاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے کہا، اشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو چکا ہوں۔ یہ ہے سرکار کا حلم، عفو درگزر، اور یہ ہے معاف کرنے کا معاملہ۔ اب اس کے حوالے سے ہم غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ 4-5 بندے ہو اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا کڑا معاملہ کریں اور ہمارے ساتھ والے بندے طاقتور بھی ہوں کہ اس کو مار گرائیں، تو کیا ایسے وقت ہم یہ کہیں گے کہ نہیں چھوڑ دو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ہمیں ٹوکنا چاہیے تھا، ہمیں کچھ کہنا چاہیے تھا؟ نہیں۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی غضبناک اور ابھارنے والی بات ہو ہم وہاں پر عفو درگزر کیسے کر سکیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں یوں عفو درگزر کرنا چاہیے، اور میرا ایمان کہتا ہے عفو درگزر سرکار کی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ اس سے غیر مسلم بھی ایماندار بن جاتا ہے، ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معاملہ یوں بھی تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ایک اعرابی سے اونٹ خریدا،
ایک گاؤں کے رہنے والے شخص سے اونٹ خریدا اور اس کے عوض میں بطور قیمت کھجوریں دینے کا وعدہ کیا. پھر فرمایا ہم تمہیں ذخیرہ کی کھجوریں بطور قیمت ادا کریں گے. ذخیرہ ایک خاص جگہ کا نام تھا جہاں کی کھجوریں اچھی کوالٹی کی ہوتی تھی، تو وہ تمہیں دیں گے. سرکار گھر تشریف لائیں اور ذخیرہ کی کھجوروں کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی. تو حضور اس اعرابی کے پاس تشریف لے گئے پھر سے اور فرمایا اے اللہ کے بندے، ہم نے تجھ سے اونٹ خریدا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں ذخیرہ کی کھجوریں دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس قسم کی کھجوریں اب ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس اعرابی نے کہا واہ غدرا، واہ غدرا، ہائے دھوکہ بازی، معاذ اللہ، ہائے دھوکہ بازی. تو ایک صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، اس بات پر اسے جھڑکا اور اسے ٹوکا کہ حضور کے حوالے سے یوں بات کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کرتے ہوئے کہا اسے کچھ نہ کہو، فَإِنَّ لَصَاحِبَ الْحَقِّ مَقَالًا، حقدار کو بات کرنے کی اجازت ہے. یہ سرکار کا حلم اور یہ ہے سرکار کا عفو درگزر کا معاملہ. حضور علیہ السلام نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی اور جب سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ اس اعرابی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو سرکار نے اس صحابی کو حکم دیا کہ وہ خولہ بنت حکیم بن امیہ صحابیہ کے پاس جائیں اور انہیں یہ پیغام دے کہ ذخیرہ کے مقام کی جو کھجوریں ہیں وہ انہیں عطا کر دیں. وہ صحابی گئے اور جتنی بھی ان کو دینا طے پایا تھا وہ ساری ان کو دے دی اور پھر وہ کھجوریں لینے کے بعد کہنے لگا سرکار کو جزاک اللہ خیرا وقد اوفیت واطیبت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بے شک حضور نے میرا حق پورا پورا ادا کر دیا اور بڑی عمدگی سے ادا کیا ہے. آپ دیکھو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے. ایک سیرت کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے عرض کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے تو مکے میں ایک عورت تھی جس کی فحش کلامی بڑی مشہور تھی اور جو منہ میں آتا وہ بول دیتی. ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر بیٹھ کر سرید تناول کر رہے تھے. گوشت کے شوربے میں روٹی ملا کر کھانے کو سرید کہتے ہیں. سرکار پہاڑ پر بیٹھ کر سرید تناول کر رہے تھے. اس عورت نے جب دیکھا تو حضور سے کہا کہ کیا غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں؟ یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑھ کر کے اپنے رب کا عبد اور غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس کو خلاف توقع خلاف امید یہ جواب ملا. چونکہ اگر کوئی ایسا جواب دیتا تو سامنے والا ایک سنائے تو 4 سنا دے، مگر یہ تو نبیوں کے امام ہیں جن میں غضب کی جگہ حلم ہے اور جہالت کا برتاؤ کرنے پر ان کے حلم میں اور زیادہ بڑھوتری ہوتی، اضافہ ہوتا ہے، حلم بڑھتا چلا جاتا ہے، نرمی بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اس نے یہ کہا تو سرکار نے یہ جواب دیا، اس کے قدم بالکل ٹھہر گئے اور اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اکیلے اکیلے کھاتے ہو ہمیں نہیں کھلاؤ گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ ہم تمہیں بھی کھلائیں گے. جب وہ قریب آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اسے کھلانا چاہا تو اس کی بھی عجیب قسمت چمک گئی. چونکہ جو سرکار کے سامنے آ جائے تو پھر یہ تو مشکات نبوت ہے سینہ پاک جہاں سے انوار پھوٹتے ہیں. تو جب وہ مقابل سینے کے آ گئی تو اب اس نے کہا مجھے وہ لقمہ نہیں چاہیے جو آپ کے ہاتھ میں، مجھے وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے منہ میں ہے، وہ لقمہ آپ مجھے دیں. کیا خوش قسمت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نکال کر وہ متبرک لقمہ اس کے منہ میں رکھا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ لقمہ حلق سے کیا اترا، اس عورت کی ساری بد اخلاقیاں وہیں پر ختم ہو گئی.
اور وہ پاکیزہ کردار خاتون ہو گئی۔ تو اب دیکھو اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم دیکھو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں اللہ کا حق اگر آیا تو پھر اس سے بدلہ اللہ کے حق کے لیے لیا۔ جیسا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا اور اس پر حد جاری کرنی ہوئی، کسی نے کوئی جرم کیا اور اس پر قصاص کی حد لگانی ہوئی، تو پھر اس کے اوپر وہ حد لگائی وہ اللہ کے قانون کے لیے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی انتقام کے لیے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں حلم، عفو، درگزر، کرم، معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ کتنا زیادہ ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں میاں بیوی کا مسئلہ ہو، باپ بیٹے کا مسئلہ ہو، پڑوسیوں کا مسئلہ ہو، چھوٹے بڑے کا مسئلہ ہو، دوستوں کا مسئلہ ہو، سہیلیوں کا مسئلہ ہو، زندگی کے جتنے بھی ہمارے رشتے ہو سکتے ہیں ان تمام رشتوں میں دراڑیں جو پڑتی ہیں، ناچاکیاں جو ہوتی ہیں، دوریاں جو بڑھتی ہیں، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عفو، درگزر، معاف کرنا یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے نصیحت لیتے ہوئے معاف کرنا، درگزر کرنا، لیٹ گو کرنا اور اپنے آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن سیرت مصطفیٰ میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ بھی منور ہو جائے گا، وہ بھی با کردار ہو جائے گا، اس کی بھی زندگی کے اندر نکھار آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اس پر بھی میں نے حدیثیں بتا دی، اور جو تم پر زیادتی کریں تم اس پر رحم کرو، معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم رکھنا چاہیں تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے سے ہجرت فرما کر جب چلے آئے مدینہ، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کی زمین جائیداد دکانوں پر قبضہ کر لیا اور سارا کچھ لے لیا، مگر جب مکہ فتح ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے، سارے بت گرا دیے، اب پورے صحن حرم میں مجرمین کھڑے ہیں اور دلوں میں یہ پکا یقین ہے کہ ابھی ہماری گردنیں قلم کر دی جائے گی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے ساروں نے مل کر کہا خیرن اخن کریم و ابن اخن کریم، ہم تم سے بھلائی ہی کی امید رکھتے ہیں، تم خیر کرنے والے باپ کی خیر کرنے والی اولاد ہو، ہمیں تم سے خیر ہی کی امید ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کا جرم کھل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی جھڑکی بھی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بخش دے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار نے فرمایا اے مکے کے لوگوں، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارا سلوک تھا، معاف کرنا یہ نبیوں کی امام کی سیرت ہے۔ سرکار نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ چیزیں کہ سرکار دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، ہم کنہیں معاف نہیں کر رہے ہیں؟ اپنوں کو، اہل ایمان کو، رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے پڑوسیوں کو۔ تو ایسا نہ ہو کہ 12 دن تک تو سرکار کی محفل میں جائیں اور آنے کے بعد بھی ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔
اور ہم کچھ سیکھ کر نہ آئے اور ہماری زندگیوں میں کوئی چینجنگ نہ ہو تو ساتھیوں ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم محروم رہیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عظیم پہلو سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے جو ہم سے رشتہ توڑیں ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، جو ہم پر زیادتی کریں ہم اس کو معاف کرنے کا رویہ اپنائیں، اور جو ہمیں محروم رکھنے کی کوشش کریں ہم اس کو بھی دینے کا جذبہ رکھیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سرکار کی ذہانت کی بھی دلیل ہیں، اور اصل میں یہ نبوت ہی کا فیضان ہے کہ اب کوئی آپ کو محروم رکھنا چاہتا تھا اور آپ اس کو عطا کرنے لگیں تو شرمندگی کسے ہوگی؟ اسی کو ہوگی۔ اور جب وہ محروم رکھنا چاہتا تھا آپ کو، اب آپ اس کو دینے لگے تو اسے بھی تو یقین ہوگا کہ میں نے جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اب مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ احساس دلانے کا چانس آپ کے پاس تھا، اس کے پاس نہیں تھا۔ آپ یہ احساس اس کو دلا سکتے تھے چونکہ اس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اب زیادتی کوئی کر رہا ہے تو معاف کرنے کا تو اب حق آپ ہی کے تو پاس ہے جی۔ زیادتی آپ پر اس نے کیا تو معاف کون کرے گا؟ وہ آپ ہی تو کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے توڑا ہے رشتہ آپ سے تو اب آپ کے لیے یہ چانس ہے نا کہ آپ اس سے جوڑیں سامنے سے، تاکہ دنیا میں ایک انسانیت کا ماحول ہے۔ اس لیول سے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ان باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھو کیسی تعلیمات دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، سرکار نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو سرکار نے پوچھا حضور مظلوم ہو اس کو کوئی مار رہا ہو تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کریں؟ سرکار نے فرمایا اس کے ہاتھ پکڑ لو، اسے ظلم کرنے سے بچا لو، یہی تو اس کی مدد کرنا ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ سارے پہلو موجود ہیں، اس کی طرف توجہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ کتابیں باہر موجود ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی شخصیت پر، آپ کی عظمت و شان، آپ کی علمی بلندی پر گجراتی زبان میں آپ جاتے ہو ان کتابوں کو ضرور خریدنے کی کوشش کریں، اپنے دوست احباب کو تحفہ دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن کل مولانا جابر صاحب کا بیان ہوگا، اور 2 دن ان کا بیان ہوگا، اس کے بعد مولانا مبارک صاحب کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد بھی حافظ عبدالرحیم صاحب ہے، مولانا الطاف صاحب مصباحی وہ بھی آئیں گے، اور اس طرح یہ روزانہ بیانات کا سلسلہ مسلسل 12 عید میلاد تک چلے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ آتے ہیں اسی طرح سے آئندہ بھی آئیں اور میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلوں سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔